کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے جو ہر نقص سے ہر عیب سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اب آپ اسی وقار اسی طرح آپ نے اخبار و مادر میں اس وقت جب وہ چاند کے اوپر 3 خلاباز گئے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ اس راکٹ کی جو رفتار تھی وہ 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ اس تیز رفتار کے ساتھ گیا۔ واپسی پر جو اس کی جو ہے رفتار آئی تو وہ 27,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے واپسی کو اس کی رفتار ہو گئی۔ تو اس کی رفتار ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائنس کا کمال ہے۔ اب آپ ادھر آئے حدیث پاک کی طرف آئے، حضور فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو اللہ پاک نے میرے لیے معراج جو ہے میرے لیے براق بھیجا ہے۔ میرے لیے کیا بھیجا ہے؟ براق بھیجا ہے۔ براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، براق جمع ہے اور برق جو ہے یہ واحد ہے۔ تو براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے۔ برق کسے کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ اور سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ بجلی جو ہے اس کی جو روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے، اس تیز رفتار کرتی ہے۔ اب ادھر اگر ایک جو ہے وہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے اگر سفر کرے تو جہاں بجلیاں موجود ہوں، براق کہتے ہیں یعنی براق کی جمع ہے، جہاں پتہ نہیں کتنی بجلیاں بھی موجود تھیں، اگر ایک بجلی اگر اس کی ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو براق بھیجا۔ وہ تو برق کی جمع ہے براق، پتہ نہیں پھر وہاں کتنی بجلیاں موجود تھیں۔ حضور نے فرمایا میرا جو براق پہ بیٹھ کے گیا اس کی جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ آج طبیعت بڑی ذرا ناساز ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ساری امت کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک روشنی کی یہ رفتار ہے تو پھر جہاں اتنی ہزاروں روشنیاں جمع ہو جائیں پھر اس روشنی کی رفتار کا عالم کیا ہو۔ اب آپ اسی وقار اور پھر وہی سائنسدان جو اس خلاباز جو اس کے اندر راکٹ کے اوپر بیٹھ کر جب چاند پر پہنچے اور اس کے اوپر جب انہوں نے قدم رکھا تو اس کی آواز، اس قدم کی آواز جو انہوں نے فلوریڈا ریاست بنا کی ہے امریکہ کی، وہاں ایک سائنسدانوں نے دفتر بنا رکھا تھا، خلائی اسٹیشن دفتر بنا رکھا تھا، وہاں بہت سے سائنسدان وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس راکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب چاند کے اوپر ادھر قدم رکھا اب اس قدم کی آواز انہوں نے امریکہ کے اندر ان سائنسدانوں نے سنی ہے۔ کیا بھائی ہم سبحان اللہ اس لیے کہیں گے کہ یہ سائنس کا کمال ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اب تو یہاں کسی کی وہ توحید والی جو ہے رگ نہیں پھڑکی، کسی نے نہیں کہا بھائی دور یہ 3 لاکھ میل دور سے آواز سن لینا یہ تو جو ہے وہ کوئی سن نہیں سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، جب نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر سائنسدان چاند کے اوپر قدم رکھے تو اس کی آواز سنائی فلوریڈا ریاست کے اندر وہ سائنسدان سن لے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے اور سارے علوم میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن اگر سائنس کا کمال مانتے ہو تو پھر نبوت کا کمال کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ آ گئی کہ کیا حضور فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم
نہیں سنتے. اب ذرا اندازہ کیجیے، اب ہم یہاں تو سائنسدان چاند پہ قدم رکھے تو کہیں کہ بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے سائنس کی. ہم نے کہا ہم انکار نہیں کرتے سائنس کا، ہم سائنس کو مانتے ہیں کہ اگر اس نے چاند کے اوپر قدم رکھا خلاباز نے اور اس کی آواز فلوریڈا ریاست کے اندر سائنسدانوں نے سنی، ہم انکار نہیں کرتے. میں نے کہا پھر ادھر آ ذرا نبی کی نبوت ان کی بھی سماعت کا اندازہ لگا. زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کتنے سو سال کا سفر ہے؟ 500 سال کا سفر ہے. بولے سبحان اللہ. پہلی زمین سے یہاں سے لے کے پہلے آسمان تک کتنا سفر بنتا ہے؟ 500 سال کا سفر ہے. پھر اسی طرح دوسرے آسمان سے لے کے تیسرے آسمان تک کتنا سفر بنتا ہے؟ 500 سال کا. تو کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں. تو 7 سے ضرب دو تو کتنا بن گئے؟ 5 ستے 35. کتنے بن گئے؟ 3500 سال بن گئے. یعنی 3500 سال یہ بن گئے. پھر اس کے اوپر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جو جبریل امین کا مکین ہے. جبریل امین کا جو ہے جس جگہ پہ ہوتے ہیں اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. تو اس جنت جو ہے پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت ہے. سمجھ میں آ گیا کیا؟ تو سبحان اللہ. پہلی زمین سے لے کے آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر. 7 آسمان کا حساب لگایا جائے تو 3500 سال بنتے ہیں. پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت ہے. حضور جب معراج پہ گئے، بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں. اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی سمعت دفانا علیکا، اے بلال تم مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی. اب اگر یہ کہا جائے تو کہتے نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. میں نے کہا وہ تیرا کوئی نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلا جائے اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا آ جائے، پھر اس سے اوپر جنت ہو، وہاں پہ جنت میں ہو. بلال مکہ میں چلے تو ان کی چلنے کی آواز، جوتوں کی چلنے کی آواز حضور جنت میں سماعت فرما دی. اچھا ایک اور بات ہے، اب میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ فلاں بندہ بات کر رہا ہے، چودھری رشید صاحب بیٹھے ہیں، یہ بات کریں گے. باہر کو پتا ہوگا کہ اندر چودھری رشید صاحب بات کر رہے ہیں. قاری شہزاد صاحب اذان پڑھتے ہیں، ہم باہر سے گیس لگا لیتے ہیں کہ قاری صاحب اذان پڑھ رہے ہیں. یہ آواز سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بول رہا ہے اور فلاں بندے کی آواز ہے. بندے کو معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ بندہ اندر بیٹھا ہو اور باہر دیوار ہو اور بندہ وہاں چلے، اس چلنے کی آواز اگر آئے، اس چلنے کی آواز کسی کو پتا چلے گا کہ چودھری رشید صاحب چل رہے ہیں یا قاری شہزاد صاحب چل رہے ہیں؟ وہ نہیں پتا. وہ بولیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ فلاں بندہ بول رہا ہے. اب حضرت بلال بولے نہیں، اب وہ وہاں چل رہے تھے تو پتا چلا کہ وہ حضرت بلال مکہ میں چل رہے ہیں. انی سمعت دفانا علیکا، فرمایا بلال تمہارے جو چل رہا تھا اور تمہارے چلنے کی آواز سے جو جوتوں کی آواز آ رہی تھی، اس کی آواز میں نے جنت میں سماعت کروائی ہے. اس کی آواز اسی وقار ہم اگر کہتے ہیں کہ سائنس کا کمال مانو، اب سائنس کا بھی کمال مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر نبی کا بھی کمال مانو، نبوت کا بھی کمال مانو. اس لیے آواز اسی وقار آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لیلن، اللہ فرماتا ہے لیلن، یہ رات میں بالکل مختصر سے وقت میں. لیلن نام کے اوپر تنوین ہے اور یہ نکرہ ہے لیلن، تو پتا چلا کہ جب یہ نکرہ ہے پھر اوپر تنوین بھی آ گئی تو یہ قلت کا معنی دیتی ہے. تو مطلب ہوا کہ ساری رات سیر نہیں کی، چاند یعنی بالکل ایک لمحے میں تھوڑی دیر سیر کی، وہ قلت کا معنی دیتی ہے. تو پتا چلا کہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے اور واپس آئے. اور اسی طرح جو ہے وہ پانی وضو کا جو ہے وہ چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی
بڑا خوش ہو گیا. کہا اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ اس بات کو کون مان سکتا ہے. اس لیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بتائیں اور کوئی بات ہے, کیونکہ وہ تمسخر کیا کرتے تھے, وہ نبی پاک کے ساتھ ٹھٹھے کیا کرتے تھے. کہتے اب کوئی نئی بات ہے تو بتائے. آپ نے فرمایا میں آسمانوں پہ گیا ہوں, اتنی دیر میں سدرۃ المنتہا پہ گیا, پھر آگے جنت پہ اوپر گیا, پھر اللہ سے بھی ملاقات کی, واپس آیا میرا بستر بھی گرم رہا, جس پانی سے وضو کر کے وہ بھی کر رہا تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی. اب ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا, ابو جہل حضور کا دشمن تھا. یاد رکھے دو بندے ایسے ہوتے ہیں, دو بندے, کتنے بندے, دو بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت ایک بندے کے اوپر نظر رکھتے ہیں. کس کے اوپر نظر رکھتے ہیں؟ ہر وقت تیرے اوپر, آپ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, میرے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, سب کے اوپر نظر رکھتے ہیں. کتنے قسم کے بندے؟ دو قسم کے بندے. ایک وہ نظر رکھتا ہے جو یار ہوتا ہے, ایک وہ نظر رکھتا ہے جو یار ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے محبت سے کہ میرا محبوب چلتا کیسے ہے, میرا محبوب اس وقت کہاں ہے. ایک وہ یار کہ اس کے اوپر نظر ہوتی ہے, دوسری دشمن کی نظر ہوتی ہے اس بندے کے اوپر. وہ یار دیکھتا ہے محبت کی نظر سے اور دشمن دیکھتا ہے بغض کی نظر سے. تو ابو جہل حضور کا دشمن تھا, بہت بڑا دشمن تھا. تو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا تھا کہ کوئی ایسی بات مل جائے جو اسلام کے خلاف ہو اور اس بات کو کوئی نہ مانے. جب حضور نے یہ معجزے کا اعلان کیا تو وہ بڑا خوش ہوا. اب چونکہ اس کی نظر تھی, ہر وقت حضور کے اوپر نظر ہوتی تھی, اور حضور کا بہت بڑا دشمن تھا. سیدھا جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جا کے ملا. اس نے کہا بتا, کوئی یہ اعلان کرے, کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ساتوں آسمانوں سے بھی آگے گیا, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا, رب سے ملاقات کی, واپس آیا ایک لمحے کے اندر, جس پانی سے وضو کر کے گیا وہ بھی چل رہا تھا, جو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم رہا. ابو بکر نے کہا نہیں, اس بات کو کوئی بھی نہیں مانتا, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. ابو جہل نے سمجھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہ ہم میری لائن پہ آ گئے اور اب یہ انکار کر دیں گے, اب صدیق انکار کر دیں گے تو سارے مسلمان انکار کر دیں گے. تو جب ابو جہل نے کہا کہ صدیق سن, یہ بات تیرے نبی نے فرمائی ہے, تو آپ نے فرمایا بے ایمان اے ابو جہل سن, تو کہے کہ کوئی جائے, ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, اگر کوئی گیا ہو تو میں انکار کرتا ہوں, اگر میرا یار نے اعلان کیا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر کوئی, تو نے میری یار کو کوئی سمجھا ہے, فرمایا کوئی بات کرے تو میں انکار کرتا ہوں, میرے محبوب نے اگر یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. اس لیے عوام نظیم بخار آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے معجزات عطا فرمائے. آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کی, اللہ سے ناز اور نیاز کی باتیں کی, اور بڑے جو ہے 90,000 کہتے جو ہے 90,000 کی کئی باتیں کی اللہ پاک سے. اور ایک دن آقا نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, عائشہ کیونکہ آپ کا رحمت جوش جو دریا تھا وہ جوش میں تھا, دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا عائشہ پوچھو جو کچھ آج پوچھنا چاہتی ہو. تو عرض کرنے لگی کہ آج حضور بڑے خوش ہیں اور آج بڑے جو ہے ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے ابا سے بھی مشورہ کر کے آ جاؤ. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے مشورہ کیا کہ آج حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے, فرمایا پوچھو عائشہ کو تم پوچھنا چاہتی ہو, تو آپ سے مشورے کے لیے آئے ہو, آپ بتائیں کون سی بات حضور سے پوچھے. قربان جائیے جانے گھر, دولت کے بارے میں نہیں پوچھا, کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا, علم کے بارے میں پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ علم کے بارے میں پوچھا. فرمایا بیٹی جاؤ پھر حضور سے پوچھو. جب آپ معراج پر گئے اللہ سے بڑی راز کی باتیں کی تھی, ان میں سے ایک بات بتا دو, ان میں سے ایک بات بتا دو. اب چونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اب وہ راز کی بات ہے. اب وہ راز کی بات کیا ہے؟ جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے آ گئی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا عائشہ
مومن دوسرے مومن بھائی کا دل خوش کر دے گا. یعنی کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو خوش کر دے گا, اس کی کسی طریقے سے مدد کر دے گا, کسی طریقے سے اسے خوش کر دے گا. فرمایا کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے. اللہ نے فرمایا محبوب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اب اللہ کسی کا پابند تو ہے نہیں, لیکن وہ اب خود کسی چیز کو لازم کر لے تو الگ بات ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, بغیر حساب اس کی بخشش فرما دوں گا, بغیر حساب اس کی بخشش فرما دوں گا. تو پتا چلا پھر وہاں جو راز کی باتیں ہوئی ہوگی اسی قسم کی ہوئی ہوگی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو, ایک دوسرے کو عزت دیا کرو. اکمل المؤمنین ایمان اکثر خلقا, اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جس کے اخلاق اچھے ہو. وہ عشق لاتمم مکارم الاخلاق. حضور فرماتے ہیں میں اس لیے دنیا میں تشریف لایا کہ بزرگ اخلاق کی تکمیل کر دوں. اب اس حضور فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں کو چاند کے اوپر بٹھا دوں. چاند کے اوپر بٹھا دینا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کمال تو یہ ہے. اس لیے جب حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانیت پستی میں گری ہوئی تھی, درندگی کا عالم تھا. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور فساد رہتے اور ان کی لڑائیاں صدیوں تک جاتی رہتی تھی. اس لیے کوئی بدھ کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے. حضور نے فرمایا میں اس لیے دنیا میں تشریف لایا, اس لیے نہیں آیا کہ میں انسان کو چاند پر بٹھا دوں اور اس کو اونچا کر دوں. فرمایا میں انسانیت کو بلند کرنے آیا ہوں. میں کس کو بلند کرنے آیا ہوں؟ انسانیت کو بلند کرنے آیا ہوں. آج دیکھ لو امریکہ اور یورپ والے چاند پر تو پہنچ گئے, مریض پر تو کمندے ڈالے, لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. آپ دیکھ لو افغانستان کے اندر تورا بورا سے باہر دیکھ لو انہوں نے کیا برانی پھیلا دی ہے, لیبیا کا کیا حال کر دیا ہے, عرب ممالک کا کیا حال کر دیا ہے. وہ چاند سے تو آگے نکل گئے لیکن ان کے شہروں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیا. اور ہیروشیما کے اندر وہاں جو وہ بم پھینکے ہیں جاپان کے اندر, تو پتا چل گیا کہ اصل حضور فرماتے ہیں میں انسان کو بلند کرنے نہیں آیا, میں انسانیت کو بلند کرنے آیا ہوں. تو اصل کامیابی یہ ہے, اصل کامرانی یہ ہے, اصل کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ انسان کی عزت کر لے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے, اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے دنیا میں تشریف لایا ہوں کہ میں انسانیت کو بلند فرما دوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.